فرض کریں کہ ایک طالب علم کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل جاتا ہے، ایک ایسی سیٹ جس کے لیے شاید اس کے والدین نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی سائٹ پر رکھی ہو، جس کے لیے اس طالب علم نے خود سالوں تک راتوں کی نیندیں حرام کی ہوں، اکیڈمیاں پڑھی ہوں، اور پھر وہ طالب علم اچانک اپنے والدین کی طرف دیکھ کر کہے نہیں شکریہ، میں یہ داخلہ کینسل کروا رہا ہوں۔ عام حالات میں یہ بات بالکل ناقابل یقین لگتی ہے۔ ہمارے ہاں تو میڈیکل کی سیٹ کو باقاعدہ لاٹری نکلنے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے۔ اس سال پاکستان میں 317 طلباء نے بالکل یہی کیا ہے۔ انہوں نے اپنا جیتا ہوا اور دہائیوں سے معاشرے کا جو سب سے پسندیدہ خواب تھا وہ باقاعدہ واپس کر دیا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی معاشی اور سماجی بھونچال کی جڑ تک جانے کی کوشش کریں گے۔ ہم ان تمام پہلوؤں کا تجزیہ کر رہے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں میڈیکل ایجوکیشن کا جو ایک بہت بڑا بلبلہ تھا وہ اب پوری طرح سے پھٹ چکا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ہم نے مختلف اخبارات کی رپورٹس، پی ایم ڈی سی کے حالیہ نوٹیفیکیشنز اور ماہرین کے تجزیوں کو سامنے رکھا ہے، اور جو تصویر بن رہی ہے وہ ہمارے پورے نظام صحت کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو چلیں اس معاملے کی تہ کھولتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بحران صرف ان 317 طلباء تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم مجموعی اعداد و شمار کو دیکھیں تو صورتحال اور بھی زیادہ سنگین نظر آتی ہے۔ یہ صرف چند نشستوں کے خالی ہونے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ طلب اور رسد کے ایک بہت بڑے عدم توازن کی نشاندہی کرتا ہے۔ یعنی ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ ہے۔ جی، اس وقت ملک بھر کے نجی میڈیکل کالجز میں 800 سے زیادہ MBBS کی نشستیں مکمل طور پر خالی پڑی ہیں۔ ذرا اس نمبر کی شدت کو محسوس کریں۔ صرف پنجاب کے اندر 426 نشستیں بھری نہیں جا سکی۔ 426؟ یہ فگرز واقعی ڈرانے والے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ نارووال کے سہارا میڈیکل کالج کی مثال بھی سامنے آئی ہے، جہاں اکیلے ایک کالج میں 62 سیٹیں خالی پڑی ہیں۔ بالکل۔ آخر ہو کیا رہا ہے؟ ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ ہزاروں بچے اپلائی کرتے ہیں اور سیٹیں کم پڑ جاتی ہیں، تو پھر اچانک ہی 800 سیٹیں خالی کیسے رہ گئیں؟ کیا بچوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے؟ مسئلہ اکیڈمک نہیں ہے، مسئلہ خالصتاً مالیاتی ہے، اور یہ وہ کڑوا سچ ہے جس کا سامنا اب ہر مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس خاندان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا۔ ان نشستوں کے خالی رہنے کی سب سے بڑی وجہ وہ ہوش ربا فیسیں ہیں جو نجی میڈیکل کالجز اب وصول کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں ایک پرائیویٹ کالج سے 5 سالہ MBBS کی ڈگری مکمل کرنے کا خرچہ اوسطاً 1.5 سے 2 کروڑ روپے تک جا پہنچا ہے۔ 2 کروڑ روپے؟ یہ تو ایک عام تنخواہ دار طبقے کے لیے تو یہ رقم سوچنا بھی محال ہے۔ بالکل محال ہے۔ اور اگر کوئی خاندان اپنا گھر بیچ کر یا زندگی بھر کی پینشن اور جمع پونجی لگا کر یہ 1.5-2 کروڑ روپے لگا بھی دے تو مجھے اس پوری ریاضی کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کیسے؟ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی بہت مہنگی لگژری گاڑی خرید لے لیکن اسے چلانے کے لیے سڑک ہی نہ ہو۔ جب کوئی طالب علم یا اس کے والدین 1.5-2 کروڑ لگا رہے ہیں تو کیا انہیں اس سرمایہ کاری کا کوئی ریٹرن مل بھی رہا ہے؟ کوئی ROI ہے بھی؟ آپ نے بالکل درست فائنینشل ماڈل کی نشاندہی کی۔ اسے معاشی اصطلاح میں واقعی ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہی کہتے ہیں۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اب تعلیم ایک پروڈکٹ بن چکی ہے اور کالجز اسے ایک منافع بخش کاروبار کی طرح چلا رہے ہیں۔ لیکن کیا اس سب پر کوئی ریگولیشن نہیں ہے؟ PMDC جو ان سب اداروں کو کنٹرول کرتا ہے، کیا وہ ان فیسوں کی کوئی حد مقرر نہیں کرتا؟ دیکھیں، ریگولیشن کاغذوں کی حد تک ضرور موجود ہے۔ PMDC نے باقاعدہ ایک حد مقرر کر رکھی ہے کہ کوئی بھی کالج سالانہ 18 لاکھ روپے سے زیادہ فیس وصول نہیں کر سکتا۔ 18 لاکھ؟ صحیح۔ لیکن زمینی حقائق اس سے کوسوں دور ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت یمنا یاسر نامی طالبہ کا کیس ہے۔ اچھا، اس کیس میں کیا ہوا تھا؟ اس کیس کی تفصیلات کے مطابق کالج نے اس طالبہ سے مبینہ طور پر 24 لاکھ روپے سالانہ فیس کا مطالبہ کیا، جو کہ PMDC کی مقرر کردہ حد سے 6 لاکھ روپے زیادہ ہے۔ 6 لاکھ زیادہ؟ واہ!
اور بات صرف ڈیمانڈ تک نہیں رکی، بلکہ یہ بھی سامنے آیا کہ فیس پوری ادا نہ کرنے کی صورت میں طالبہ کو امتحانات میں بیٹھنے سے روکنے کی دھمکیاں تک دی گئیں۔ یہ تو بلیک میلنگ ہے۔ بالکل۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب نظام ایک کمرشل انڈسٹری بن جاتا ہے تو پھر طالب علم کی حیثیت ایک کلائنٹ کی سی ہو جاتی ہے، اور اگر کلائنٹ پیسے نہ دے تو سروس روک دی جاتی ہے۔ یہ صورتحال تو واقعی افسوسناک ہے، اور میرے خیال میں یہی وہ مقام ہے جہاں سے نوجوانوں کی سوچ میں وہ بڑی تبدیلی آ رہی ہے جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جی، وہ کیسے؟ کیونکہ اگر ہم سے پچھلی نسل کی بات کریں تو وہاں والدین کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اسٹیٹس سمبل کا ایک جنون تھا کہ خاندان میں ناک کٹ جائے گی اگر بچہ ڈاکٹر نہ بنا۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ لیکن آج کی جو ہماری نوجوان نسل ہے، جنہیں ہم جنریشن زی کہتے ہیں، وہ جذبات کے بجائے کیلکولیٹر لے کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے والدین کے دباؤ کے آگے جھکنے کے بجائے حقائق کو دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ وہ یہ حساب لگا رہے ہیں کہ بھائی اگر میں 2 کروڑ لگا رہا ہوں تو مجھے مارکیٹ کیا دے گی؟ اور جب وہ مارکیٹ کو دیکھتے ہیں تو انہیں وہ حقائق نظر آتے ہیں جن سے شاید والدین ابھی تک آنکھیں چرا رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی مارکیٹ میں 20 سے 30 ہزار کے قریب ڈاکٹرز مکمل طور پر بے روزگار ہیں۔ 1 منٹ، 30,000 ڈاکٹرز بے روزگار؟ جی ہاں۔ یہ بات تو ہضم کرنا مشکل ہے۔ ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ ہمارے سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی کمی ہے، ایک بیڈ پر 2 مریض لیٹے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ 30,000 ڈاکٹرز فارغ بیٹھے ہیں۔ یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ تضاد دراصل نوکریوں کی تقسیم اور نظام کی خامیوں کی وجہ سے ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس، جسے ہم PIDE کہتے ہیں، ان کی ایک انتہائی تفصیلی ریسرچ اس حوالے سے موجود ہے، اور ان کے فگرز بہت کچھ واضح کر دیتے ہیں۔ اچھا، وہ اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ 2018-19 میں میڈیکل گریجویٹس کی بے روزگاری کی شرح 6.4% تھی، لیکن صرف 2 سال کے اندر یعنی 2020 اور 21 تک یہ شرح چھلانگ لگا کر 10.8% پر پہنچ گئی۔ اوہ، 10.8%! جی، یہ محض 2 سالوں میں 68% کا اضافہ ہے۔ اور اگر ہم اس ڈیٹا کو مزید گہرائی میں جا کر دیکھیں، خاص طور پر نوجوانوں یعنی 21 سے 29 سال کی عمر کے ڈاکٹرز اور بالخصوص خواتین ڈاکٹرز میں، تو بے روزگاری کی شرح مجموعی طور پر 33% تک جا پہنچتی ہے۔ 33%! یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک مکمل بلیک ہول ہے۔ لیکن فرض کریں کسی کو نوکری مل بھی جاتی ہے، کیا اس نوکری کے حالات اتنے پرکشش ہیں کہ وہ اس 2 کروڑ کی سرمایہ کاری کو جسٹیفائی کر سکیں؟ یہی وہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے جس نے میڈیکل کے پیشے کی وہ روایتی کشش ختم کر دی ہے۔ سرکاری نوکریوں کے جو موجودہ حالات ہیں وہ اب بہت سخت ہو چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ کس طرح کے حالات؟ دیہی علاقوں اور دور دراز کے بیسک ہیلتھ یونٹس میں تعیناتی کو لازمی قرار دیا جا رہا ہے، جہاں بعض اوقات بنیادی سہولیات تک موجود نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ڈیوٹی کے دوران سخت مانیٹرنگ، موبائل فون کے استعمال پر ممانعت، پرائیویٹ پریکٹس پر چیک اینڈ بیلنس، اور یہاں تک کہ باڈی کیمز پہننے کی تجاویز بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ذرا رکیے، باڈی کیمز؟ جیسے پولیس والے یا ٹریفک وارڈن اپنی وردی پر کیمرہ لگاتے ہیں، بالکل ویسے؟ بالکل ویسے۔ ایک وارڈ کے اندر ایک ڈاکٹر باڈی کیم کیوں پہنے گا؟ اس کی کیا منطق ہے؟ کیا ہم اس پیشے کو صرف ایک کاروبار بنا چکے ہیں؟ اگر ایک شخص 2 کروڑ لگا کر ڈاکٹر بنے گا تو اس کی پہلی ترجیح مریض کی خدمت ہوگی یا اپنے 2 کروڑ پورے کرنا؟ دیکھیں، باڈی کیمز والی بات بظاہر بہت حیران کن لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک تلخ حقیقت ہے۔ پچھلے چند سالوں میں سرکاری ہسپتالوں کی ایمرجنسیز میں پرتشدد واقعات، مریضوں کے لواحقین کے ساتھ جھگڑوں اور ہسپتال میں توڑ پھوڑ کے واقعات میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ ہاں، وہ خبروں میں تو اکثر آتا رہتا ہے۔ جی، تو حکام چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی اور مانیٹرنگ کے لیے ہر چیز کی ریکارڈنگ موجود ہو تاکہ بعد میں کسی بھی انکوائری میں آسانی ہو۔ اس کے علاوہ بعض اوقات ڈاکٹروں کے ڈیوٹی سے غائب ہونے کی شکایتیں بھی آتی ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر کے زاویے سے سوچیں۔ صحیح۔ وہ انسان 24 گھنٹے کی سخت ڈیوٹی پر ہے، اور اوپر سے اسے یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اس پر ہر وقت کیمرے کی آنکھ موجود ہے۔ یہ ایک انتہائی دباؤ والا ماحول ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی، ترجیح کی،
تو جب میڈیکل کی ڈگری معاشی تحفظ کی ضمانت نہیں رہی تو ڈیمانڈ اور سپلائی کے ماڈل میں ظاہر ہے لوگ ریٹرن ہی ڈھونڈیں گے۔ یہ تو واقعی ایک ذہنی اذیت ہے۔ ایک تو آپ 2 کروڑ لگا کر اتنی مشکل سے ڈگری لے کر آئیں، اوپر سے بے روزگاری کا ڈر، اور اگر نوکری مل بھی جائے تو ایک پولیس والے کی طرح کیمرہ لگا کر وارڈ میں گھومیں۔ بالکل۔ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ 317 بچے کیوں اپنی سیٹیں چھوڑ کر بھاگے۔ وہ بے وقوف نہیں تھے، وہ دراصل اس پورے سسٹم کو سمجھ چکے تھے۔ اور یہی مارکیٹ کا اصول ہے، جب سپلائی اور ڈیمانڈ میں اتنا بڑا فرق آ جائے اور کام کرنے کے حالات خراب ہو جائیں تو لوگ وہ راستہ چننا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، جب اتنی بھاری تعداد میں سیٹیں خالی رہ گئیں اور کالجز کے مالکان کو اپنے اربوں روپے ڈوبتے ہوئے نظر آنے لگیں، تو میں فرض کر رہا ہوں کہ پی ایم ڈی سی نے مداخلت کی ہوگی۔ اچھا، کس قسم کی مداخلت؟ مطلب انہوں نے کالجز کو بلایا ہوگا اور سختی سے کہا ہوگا کہ بھئی اپنی فیسیں کم کرو، مارکیٹ کے مطابق لاؤ تاکہ عام طالب علم بھی داخلہ لے سکے۔ کیا ایسا ہی ہوا؟ آپ کا یہ اندازہ بالکل منطقی ہے اور اصولی طور پر ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ریگولیٹری باڈی نے جو قدم اٹھایا وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ برعکس تھا؟ کیا مطلب؟ انہوں نے فیسوں پر ہاتھ ڈالنے کے بجائے طلباء کے داخلے کا اکیڈمک معیار ہی گرا دیا۔ پی ایم ڈی سی نے نجی کالجز کو مالی نقصان سے بچانے کے لیے غیر معمولی قدم اٹھایا۔ اکیڈمک معیار گرا دیا؟ وہ کیسے؟ جی ہاں، پی ایم ڈی سی نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جسے ون ٹائم میرٹ ریلیکسیشن کہا جا رہا ہے۔ اس کے تحت ایم بی بی ایس میں داخلے کے لیے جو پاسنگ مارکس پہلے 55% تھے انہیں کم کر کے 52% کر دیا گیا۔ 52%؟ جی، اور ڈینٹل یعنی بی ڈی ایس کے لیے مارکس 50% سے گرا کر 47% کر دیے گئے ہیں۔ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا ہم صرف چند نجی کالجز کے مالکان کو خوش کرنے کے لیے ان لوگوں کو ڈاکٹر بننے کی اجازت دے رہے ہیں جو بنیادی امتحان بھی پاس نہیں کر سکے؟ کیا یہ صحت کے نظام کے لیے خطرہ نہیں؟ آپ کی یہ تشویش بالکل جائز ہے، اور بالکل یہی موقف ڈاکٹروں کی نمائندہ تنظیموں جیسے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے بھی اپنایا ہے۔ ان کا کیا کہنا ہے اس پر؟ ان کا سخت موقف ہے کہ میرٹ پر سمجھوتا مریضوں کی جان کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ میڈیکل ایک ایسا پیشہ ہے جہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، لٹل مارجن فار ایرر۔ اگر آپ ایسے طلباء کو ڈاکٹر بننے دیں گے جو بنیادی معیار پر پورے نہیں اترتے تو یہ بہت خطرناک ہے۔ تو پھر پی ایم ڈی سی نے اتنا بڑا فیصلہ لیا کیوں؟ ان کا کیا جواز ہے؟ اگر ہم دونوں پہلوؤں کا غیر جانبداری سے احاطہ کریں تو پی ایم ڈی سی کا موقف یہ ہے کہ وہ موجودہ امیدواروں کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے۔ ان کی دلیل ہے کہ اگر یہ نشستیں خالی رہ جاتیں تو ادارے مالی نقصان کی وجہ سے چل نہیں پاتے۔ یعنی وہ اداروں کو بچانا چاہ رہے تھے؟ جی، تاکہ نظام چلتا رہے، لیکن دوسری طرف ڈاکٹرز ایسوسی ایشنز کا معیار اور مریض کی حفاظت کا جو جائز خدشہ ہے اسے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نظام کا پہیہ تو چلتا رہے گا، لیکن یہ رعایت ملی کسے؟ انہی لوگوں کو جن کے پاس کروڑوں روپے کی جیب تھی۔ تو وہ جو ایک انتہائی قابل اور ذہین طالب علم ہے جس کا میرٹ بھی بنتا تھا، لیکن وہ صرف اس لیے پیچھے رہ گیا کیونکہ اس کے والد کے پاس 2 کروڑ روپے نہیں تھے، وہ اب کدھر جائے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو رہا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو وہ ذہین طالب علم اب متبادل راستے تلاش کر رہا ہے، اور اب وہ چین، ایران اور کرگستان کے مقابلے یورپ کا رخ کر رہے ہیں، خاص طور پر اٹلی کا۔ اٹلی؟ یہ تو سن کر ہی بہت مہنگا اور ناممکن سا لگتا ہے۔ ایک عام طالب علم کے لیے یورپ جا کر میڈیکل پڑھنا کیسے ممکن ہے؟ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اٹلی میں میڈیکل کی تعلیم کا کل خرچہ صرف 4 سے 5 لاکھ روپے۔ ایک منٹ، کیا واقعی 4-5 لاکھ روپے کہہ رہی ہیں؟ جی ہاں، بالکل 4 سے 5 لاکھ روپے۔ میڈیکل پڑھنے سے کئی گنا زیادہ مہنگا ہے۔ ہم ذہین دماغوں کو خود ایک سستے اور بہتر مستقبل کی طرف دھکیل رہے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ داخلہ ملتا کیسے؟ وہاں داخلے کے لیے 60% مارکس اور ایک ٹیسٹ درکار ہوتا ہے جسے آئی میٹ کہتے ہیں۔ آئی میٹ؟ جی، انٹرنیشنل میڈیکل ایڈمیشن ٹیسٹ۔ جو یہ پاس کر لے اسے داخلہ مل جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، مستقبل کا تحفظ۔ وہاں سے ڈگری لینے کے بعد جرمنی، آسٹریا اور دیگر شنگن ممالک میں نوکری کے مواقع ہیں۔ اور اگر وہ واپس آنا چاہیں؟ مقامی پالیسیوں میں بھی اب تبدیلی آ گئی ہے۔
اب بیرون ملک سے پڑھے ہوئے ڈاکٹرز کو پاکستان میں پڑھے ہوئے ڈاکٹرز کے بالکل برابر سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیرون ملک جانے کا رجحان مزید بڑھ گیا ہے۔ یہ تو واقعی ایک مکمل شفٹ ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو کے اہم نکات کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کیسے کروڑوں کی فیسیں اور بے روزگاری نظام کو کھوکھلا کر رہی ہیں، میرٹ میں کمی کی جا رہی ہے تاکہ نجی کالجز چلتے رہیں، نوجوانوں کی سوچ بدل رہی ہے اور سستی اور معیاری تعلیم کے لیے اٹلی جیسے ممالک کی طرف رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اور یہ سب سن کر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سب صرف ان طلباء یا ان کے والدین کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس معاشرے کے ہر اس فرد کا مسئلہ ہے جسے کبھی نہ کبھی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے پورے ہیلتھ کیئر سسٹم کی بقا کا معاملہ ہے۔ 100% درست۔ آج کے ان حقائق کو جاننے کے بعد ذرا تصور کریں، اگر تمام ذہین دماغ سستی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے اور یہاں صرف وہی لوگ ڈاکٹر بنے جو 2 کروڑ روپے کی فیس ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں لیکن میرٹ پر پورے نہیں اترتے، تو آج سے 10 سال بعد ہمارے ہسپتالوں کے ایمرجنسی وارڈز کا منظر کیسا ہوگا؟ کیا ہماری جانیں محفوظ ہاتھوں میں ہوں گی؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔